الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحیم الباب الرابع عشر 14واں باب ہے فی صلاۃ الکسوف صلاۃ کسوف کے بارے میں وفیہ مسائل اور اس میں کچھ مسائل ہیں اس باب کی وضاحت کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کیے گئے ہیں تو المسألۃ الاولی پہلا مسئلہ ہے تعریف الکسوف والحکمت منہ تعریف الکسوف والحکمت منہ کسوف کی تعریف کریں گے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں یا اس کی کیا حکمت ہے یہ بیان کیا جائے گا۔ تو تعریف کے تعلق سے کہا الکسوف ہوا انحجاب ضوء احد النیرین، حجاب پردے میں آ جانا، انحجاب یعنی پردہ لگ جائے دونوں روشنیوں میں سے یا نیرین میں سے کسی ایک کی روشنی پہ پردہ پڑ جائے حجاب تو ڈھک جائے، اس پہ پردہ آ جائے، اس کی روشنی چلی جائے، ڈھک جائے، اسی کا نام کسوف ہے۔ نیرین سے مراد الشمس والقمر، سورج اور چاند ہیں۔ سورج اور چاند کی روشنی کا ڈھک جانا یہ کسوف کہلاتا ہے۔ ایک لفظ اور سنے ہوں گے آپ لوگ، خسوف، کسوف اور خسوف ابھی آگے آ رہا ہے۔ بے سبب کیسے ڈھک جائے؟ بے سبب غیر معتاد، غیر معتاد سبب سے۔ کبھی کبھی سورج کی روشنی ڈھک جاتی ہے بادلوں کے آ جانے کی وجہ سے یا غبار کے آسمان پہ چھا جانے کی وجہ سے، تو یہ ایک معتاد یا معلوم طریقہ ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ بادل آ جاتا ہے جب تو چاند کی اور سورج کی روشنی ڈھک جاتی ہے، اگر آسمان پہ کالے بادل چھا جائیں تو زمین پہ ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو یہ بھی سورج اور چاند کی روشنی کو ڈھانک لیتے ہیں۔ غبار، اگر گرد و غبار تیز ہواؤں کے ذریعے اڑ کے فضا میں چلا جائے تو بھی ان کی روشنی ڈھک جاتی ہے۔ تو یہ کسوف نہیں ہے، یعنی معتاد معمول یا روٹین کے علاوہ جب ایسے ڈھک جائے تب وہ کسوف ہے، چاہے چاند کی روشنی ڈھکے چاہے سورج کی روشنی جائے۔ والکسوف والخسوف بمعنى واحد، اور کسوف اور خسوف دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کسوف اور خسوف کا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کسوف اور خسوف کا اٹھائیے، چلا اٹھائیے، اس پر رکھیے۔ کسوف اور خسوف کہتے ہیں بمعنى واحد، ایک ہی معنی میں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے، کہتے ہیں خسوف یہ چاند کے لیے بولا جاتا ہے اور کسوف یہ شمس کے لیے، سورج کے لیے۔ بہرحال دونوں ایک معنی میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے کسوف کہیں چاہے خسوف کہیں۔ وَيُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ تَخْوِيفًا لِعِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ بندوں کے دلوں میں دہشت ہونی چاہیے اپنے خالق کی۔ یہ جو آسمان و زمین اور سورج چاند ہیں، ان میں اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں انہیں دیکھ کے آدمی کو یقین آنا چاہیے کہ ان کا مدبر کوئی ہے جو ابھی عارضی طور پر ان کی روشنی چھین لیتا ہے، مستقل طور پر ان کی روشنی چھین لے گا، یہ یقین آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دل میں سمانا چاہیے۔ تو حکمت گویا کہ کسوف کی حکمت بیان کر دیے کہ تخویف لعبادہ، اپنے بندوں کو اللہ ڈرانا چاہتا ہے۔ ڈرانا کیوں چاہتا ہے؟ بندے بندوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بندوں کی بھلائی کے لیے، حتی یرجعوا الیہ سبحانہ،
یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جو دنیا کی ہوس کے پردے دل پہ چھائے ہوئے ہیں وہ پردے ذرا سے ہٹ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سما جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنا لوگ سیکھ جائیں اور اللہ سے رونا سیکھ جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند یہ نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، انہیں خسوف نہیں ہوتا ہے کسی کے مرنے سے نہ کسی کے جینے سے، وَإِنَّمَا يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ تو کسوف کی حکمت نص کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باقاعدہ اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے تھے، ننھے منھے سے تھے، انتقال ہو گیا اور کسوف ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کے مرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ جاہلیت میں ایسے عقیدے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور کہا نہیں، یہ تو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور انہیں کسوف یا خسوف نہیں ہوتا ہے کسی کے مرنے سے نہ کسی کے جینے سے، کسی کی پیدائش سے یا کسی کی وفات سے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے ڈرانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اس مسئلے میں کیا کیا دیکھا؟ کسوف کی تعریف دیکھی اور کسوف کی حکمت جانی، اور وہ بھی نبی کے الفاظ میں، وَإِنَّمَا يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے حکم صلاۃ الکسوف ودلیلها، صلاۃ کسوف کا حکم اور اس کی دلیل۔ حکم لگانے کے لیے دلیل چاہیے، کسی کو واجب یا مندوب یا جائز اور ناجائز بتانے کے لیے ثبوت چاہیے، تو جب حکم بتائیں گے تو دلیل بھی لے آئیں گے۔ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَوَانَ فِي صَحِيحِهِ، یہ حکم ہو گیا۔ صلاۃ کسوف کیا ہے؟ واجبہ، واجب ہے، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَوَانَ فِي صَحِيحِهِ، اس بنیاد پر جو صراحت ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں کی ہے، صحیح ابی عوانہ میں انہوں نے اس کی صراحت کی ہے امام ابو عوانہ نے، اور کہا ہے کہ صلاۃ کسوف واجب ہے۔ وحکی عن ابی حنیفہ، اور یہی ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ واجراہ مالک مجر الجمعہ، امام مالک نے اسے جمعہ کے قائم مقام رکھا ہے۔ جمعہ تو جمعہ کو کہا جیسے جمعہ ہے پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے۔ وقوى ابن القیم رحمہ اللہ القول بوجوبها، قوہ کا مطلب ہوتا ہے قوہ یقوی، تقویہ، تقویت دینا، یعنی قوی بتانا، راجح بتانا، تو راجح بتایا ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے القول بوجوبها، اس کے وجوب والے قول کو۔ کئی اقوال ہیں، کچھ نے واجب کہا ہے، کچھ نے واجب نہیں بتایا ہے، تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے یعنی واجب بتانے والے قول کو ترجیح دی ہے، قوہ تقویت دی ہے۔ وَأَيَّدَهُ الشیخ ابن عثیمین، اور شیخ رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امر بها، اور یہ اس وجہ سے ہے وجوب والا قول راجح، کیونکہ نبی نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔
وخرج فزعا الیہا، اور اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے نکلے تھے اس کی طرف. جب کسوف ہوا تھا تو آپ گھبرائے تھے، پریشان تھے، اور بھاگے بھاگے نماز کے لیے گئے تھے. وَأَخْبَرَ أَنَّهَا تَخْوِيفٌ لِلْعِبَادِ، اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ بندوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کے بندوں کو ڈر جانا چاہیے. اللہ کے بندوں کو معمول سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد چلے جانا چاہیے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے حکم صلاۃ کسوف اور اس کی دلیل تو کوئی ایسے نص میں صراحت کے ساتھ نہیں آئی ہے، لیکن دلیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کا اہتمام کیا، صلاۃ کسوف کا حکم دیا، آپ نے خود پڑھا اور آپ نے حکمت بھی بتائی کہ بندوں کے ڈرانے کے لیے ہے، تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا پڑھنا واجب ہے. صلاۃ کسوف راجح قول کے مطابق واجب ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگلے مسئلے پہ آتے ہیں، وقتها، کب پڑھیں گے؟ وقتها من ابتداء الکسوف الى ذهابه، تو اس کا وقت کوئی ٹائم نہیں ہے کہ زوال کے وقت یا غروب کے وقت یا غروب کے بعد یا چاشت کے وقت، ایسا کوئی وقت نہیں متعین ہے جمعہ اور عیدین کی طرح، بلکہ وقت اس کا وہ ہے جب سورج کو گرہن لگ جائے تب، یا چاند کو جب گرہن لگے، چاند کو جب دن میں گرہن لگے اور رات کو جب سورج کو گرہن لگے تب. ایسا نہیں سوچنا سورج کو دن میں گرہن لگے گا، خسوف دن میں ہی ہوگا. تو اگر سورج میں گرہن لگا ہے تو دن میں جب لگے گا تب پڑھیں گے. چاند کو اگر گرہن لگا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا وقت رات میں ہوگا. سورج کو لگا ہے تو دن میں، اور چاند کو لگا ہے تو رات میں. لیکن دن اور رات کے کس حصے میں؟ ابتداء کسوف سے ذہاب کسوف تک، یعنی جب گرہن کی ابتدا ہو جائے اور جب تک چلا نہ جائے تب تک پڑھیں گے. لمبی نماز ہوتی ہے، اسی لیے قرات لمبی ہوتی ہے. ایک ہی رکعت میں 2 قیام ہوتا ہے، 2 رکوع ہوتا ہے، اور اسے خوب طویل کر دیتے ہیں. تو وقت ہے کسوف کی ابتدا سے لے کر الی ذہابہ، اس کے چلے جانے تک. دلیل اللہ کے رسول کا فرمان، اذا رأیتم شیئا من ذلک فصلوا حتی ینجلی. اذا رأیتم شیئا، جب تم لوگ دیکھ لو کچھ بھی، من ذلک کسوف میں سے، فصلوا، تو نماز پڑھو. یہ امر ہے، حکم ہے. حتی ینجلی، یہاں تک کہ وہ چلا جائے، چھٹ جائے، وہ کھل جائے، چھٹ جائے، چلا جائے، تب تک پڑھتے رہو. تو گویا کہ یہ وقت صلاۃ کسوف ہو گیا. تعریف دیکھے ہیں اور اس نماز کا حکم پڑھے ہیں اور اس نماز کا ٹائم جانے ہیں. اب چوتھے مسئلے میں کیا جانیں گے؟ کیفیتها وما یقرأ فیہا، یا وما یقرأ فیہا، اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی اور اس میں امام پڑھے گا کیا، یا اس میں کیا پڑھا جائے گا. تو کیفیتها، اس کی کیفیت یہ ہے، رکعتان، یا رکعتان، 2 رکعت ہے، 2 رکعت اس کی نماز ہے. یقرأ فیہا الاولی جہرا، تو امام اس میں پہلی رکعت میں جہری قرأت کرے گا، لیلا کانت او نہارا، چاہے وہ رات کا پہر ہو یا دن کا وقت ہو. الفاتحہ،
سورہ فاتحہ جہرن پڑھے گا، بلند آواز سے قرأت ہوگی اس میں، وَسُورَةً طَوِيلَةً اور ایک لمبی سی سورت پڑھے گا، ثم يركع طویلا پھر اس کے بعد لمبا سا رکوع کرے گا، ثم يرفع پھر اپنا سر اٹھائے گا رکوع سے، فَيُسَمِّعُ اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تسمیع اور تحمید، ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھے گا، وَيُحَمِّد یعنی حمد اللہ کی بیان کرے گا، وَلَا يَسْجُدُ اور سجدہ نہیں کرے گا۔ تو کیا ہوا، پہلی رکعت میں کیا کیا، جہری قرأت کی سورہ فاتحہ کی، اور اس کے بعد لمبی سی سورت کی تلاوت کی ہے، اور لمبا سا رکوع کیا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھایا ہے، اور فَيُسَمِّعُ اور تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے، اور وَيُحَمِّد اور ربنا ولک الحمد پڑھا ہے، لیکن سجدہ نہیں کیا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد عام نمازوں میں تو آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کیا، بل یقرأ الفاتحة وسورة طویلة دون الاولی، بلکہ اب سورہ فاتحہ کی قرأت کرے گا اور لمبی سی سورت پڑھے گا، لیکن دون الاولی پہلی قرأت سے ذرا کم، پہلی قرأت سے ذرا چھوٹی سورت پڑھے گا، ثم یرکع پھر اس کے بعد رکوع کرے گا۔ تو ایک ہی رکعت میں دو قیام ہو گیا، اور یہ دوسرا رکوع ہے۔ ثم یرفع پھر اپنا سر اٹھائے گا، ثم یسجد پھر سجدے میں جائے گا۔ سجدے میں پہنچنے کے لیے کیا 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 ہے، نیا عمل کہ قرأت کی سورہ فاتحہ کی، اور دو بار قرأت کی ہے، دو بار تلاوت کی ہے، قیام دو بار کیا، تو ایک رکعت ابھی ہوئی ہے، اور دو سجدہ ہوا، دو رکوع ہو گیا۔ ایسے ہی ایک رکعت ابھی ہوئی ہے، لیکن دو دفعہ سورہ فاتحہ پڑھا ہے، دو دفعہ تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں آئے گا، اور یسجد سجدتین طویلتین جیسے رکوع لمبا کیا تھا، ایسے ہی لمبے لمبے دو سجدے کرے گا، ثم یصلی الثانیۃ کالاولی پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کرے گا، لیکن دونہا فی کل ما یفعل اب ان سے ذرا کم رکھے گا ہر وہ چیز جو پہلے کر چکا ہے، اب اتنی لمبی قرأت پہلی رکعت والی کی طرح اس میں نہیں کرے گا، اتنا لمبا سجدہ یا اتنا لمبا رکوع نہیں کرے گا، ذرا کم کر دے گا، ثم یتشہد پھر تشہد میں بیٹھے گا، اور جو تشہد کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھے گا، ویسلم اور سلام پھیر دے گا، لقول جابر رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر، سورج کو گرہن لگا تھا نبی کے زمانے میں، کب، فی یوم ایسے دن، شدید الحر جس میں بڑی گرمی تھی، حرارت بڑی شدید تھی، فصلی باصحابہ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، صلی بھی نماز پڑھانا، تو آپ نے امامت کرائی، نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، فاطال القیام قیام کو لمبا کیا، حتی جعلوا یخرون یہاں تک کہ وہ جھکنے لگے، یعنی اتنا لمبا قیام کی لوگ جیسے پریشان سے ہونے لگے، ثم رکع فاطال
پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے بھی خوب لمبا کیا. ثم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا، فاطال، اور طویل وقفہ کیا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا اور اس سے خوب لمبا کیا. ثم سجد سجدتین، پھر سجدہ 2 کیا. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے. فصنع نحوا من ذلك، اور کیا ویسے ہی جیسے پہلے کیا تھا. فكانت 4 ركعات و4 سجدات. تو یہ 4 رکعات یہاں غلطی سے ہو گیا ہے شاید، 4 رکوعات. تو اب اس میں 4 رکوع ہو گئے، 4 رکعات نہیں، 2 ہی رکعت ہے نا. 2 رکعت صلاۃ کسوف 2 رکعت ہے. 4 رکعات نہیں بلکہ 4 رکوعات. تو 4 رکوع ہو گئے، وہ 4 سجدات، اور 4 سجدے ہو گئے. 2 رکعت میں رکوع اور سجدہ برابر ہو گیا. 2 رکعت ہے، سورہ فاتحہ 4 دفعہ پڑھی گئی، 4 دفعہ تلاوت ہوئی. تو اس طریقے سے صلاۃ کسوف ادا کی جائے گی، اور یہی کیفیت ہے. اس میں کیا پڑھیں گے؟ پتہ چل گیا، لمبی سورت پڑھیں گے. کتنی لمبی پڑھیں گے اور رکوع کتنا کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، یہ سب جو ہے کلیئر ہو گیا حدیث کی روشنی میں. کہتے ہیں وَيُسَنُّ أَن يَعِيدَ الْإِمَامُ النَّاسَ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، اور مسنون ہے کہ امام صاحب خطبہ دیں، واعظ کریں لوگوں کو بعد صلاۃ الکسوف، صلاۃ کسوف کے بعد. نماز پہلے پڑھا لیں اور اس کے بعد تقریر کریں، واعظ کریں. اور تقریر کیسی کریں؟ کسی بھی ٹاپک پہ نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو نرمانے کی کوشش کریں، ان کے دلوں کو دین کے لیے گرمانے کی کوشش کریں. وَيُحَذِّرَهُم مِّنَ الْغَفْلَةِ وَالْإِغْتِرَارِ بِالدُّنْيَا، اور انہیں ڈرائیں، انہیں یعنی لوگوں کو کس سے ڈرائیں؟ من الغفلہ، غفلت سے، جو دینی غفلت ہے، جو دنیا میں آدمی ڈوبا ہوا ہے اور ہوس میں گوتا زن ہے، اس سے ڈرائیں. کہیں کہ دیکھو غفلت برت رہے ہو، غفلت سے باز آ جاؤ، غفلت کا انجام بہت برا ہے. غافلوں کو کبھی اللہ کی رحمت ملی نہیں ہے. والاغترار بالدنیا، اور ڈرائیں دنیا سے دھوکہ کھانے پر. بتائیں کہ نبی نے کہا ہے الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی لذیذ ہے، بڑی شیریں ہے، بڑی شاداب ہے، مزیدار ہے. یعنی حلوہ ذائقے سے تعلق ہے، یعنی بڑی ذائقے دار ہے، بڑی لذیذ اور بڑی مزیدار ہے، اور آنکھوں کو بڑی پیاری لگتی ہے. خضرہ اس کا تعلق آنکھوں سے ہے. تو حسین بھی ہے، دکھتی بھی بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت لذیذ ہے، بڑی مزیدار ہے، لیکن دھوکے دار ہے. یہ آدمی بتائے. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ، اور لوگوں کو حکم دے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا، والاستغفار، اور استغفار کرنے کا. لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی وجہ سے، آپ نے ایسے ہی کیا تھا. فقد خطب الناس بعد الصلاۃ، آپ نے لوگوں کو نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا، کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، انہیں کسوف نہیں ہوتا ہے، انہیں گرہن نہیں لگتا ہے کسی کے مرنے سے، نہ کسی کے جینے سے، نہ کسی کی وفات سے، نہ کسی کی پیدائش سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، تو جب تم دیکھ لو اس کو، کسوف کو، تو اللہ تعالی سے دعائیں کرو،
वकब्बिरू, अल्लाह की तकबीर और उसकी बड़ाई बयान करो। वसल्लु, और अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ो। व तसद्दकू, और सदका को खैरात करो। फ़इज़ा इंतहत अस्सलातु क़ब्ल अल-इंजिला'i फ़ला तुआद, अगर नमाज खत्म हो जाए कुसूफ छटने से पहले, फला तुआद, तो दोहराएंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि जब तक सूरज है छटा नहीं है तब तक पढ़ते रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि वक्त वही है, जब तक शुरू करेंगे जब शुरू हो कुसूफ, और ख़त्म करेंगे जब ख़त्म हो कुसूफ। लेकिन कभी नमाज पहले भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए कि इमाम साहब तो आसमान देख नहीं रहे हैं, सूरज का मुशाहिदा कर नहीं रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नमाज पहले ख़त्म हो जाए। तो कह रहे हैं फला तो आज, ऐसा नहीं होगा कि अभी कुसूफ नहीं ख़त्म हुआ है इसलिए चलो फिर से 2 रकात पढ़ लेते हैं। फला तो आज, नमाज दोहराई नहीं जाएगी। बल यज़कुरुल्लाह, बल्कि आदमी बैठ के अल्लाह को याद करेगा। वयुक्सिर मिन दुआइही, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेगा। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से। फसल्लू, तो तुम नमाज पढ़ो। वदऊ, और दुआएं करो। हत्ता युक्शफ़ा मा बिकुम, यहाँ तक कि जो तुम्हें लाहिक है वो छट जाए, खत्म हो जाए। फदल्ला अला अन्नहु इन सल्लम मिन अस्सलाति क़ब्ल अल-इंजिला तशागला बिद्दुआ, तो मालूम हुआ कि अगर इमाम सलाम फेर दे नमाज से इंजला से पहले, यानी छटने से पहले, तशागला बिद्दुआ, तो बाहम दुआओं में मशगूल हो जाएंगे। व इज़ा तम्मल इंजलाउ, और जब छट जाए पूरे तौर पर, वह हुआ फिस्सलाह, और वो नमाज ही में हो, अतम्महा खफीफतन, तो उसे पूरा करेगा हल्का करके। वला यक़ताहा, नमाज काटेगा नहीं। ये नहीं कि सूरज वो कुसूफ छट गया तो नमाज का वही टाइम है, छटने तक पढ़ेंगे। तो ये नहीं कि अब नमाज चल रही है, पता चला कि सूरज ग्रहण खत्म हो गया तो वही नमाज तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे हल्का करके नमाज पूरी करके खत्म करेगा। तो ये हो गया आज का जो हमारा मसला है, 14वां बाब है कुसूफ के बारे में। इसमें कुछ मसले पढ़े हैं, तारीफ देखी है हमने, हिकमत पहचाने हैं, युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादहु, और इसका वक्त मालूम हुआ है, और इसकी पढ़ने की कैफियत समझे हैं। 2 रकात है, जहरी क़िरत है। 2 दफ़ा सूरह फातिहा 1 रकात में, 2 दफ़ा क़िरत है, 2 दफ़ा रुकू है। और ये सब लंबे लंबे हैं, लंबी लंबी सूरतों की तिलावत होगी। और जब नमाज खत्म हो जाएगी तो इमाम साहब वादो नसीहत करेंगे, गफलत से डराएंगे, दुनिया के धोखे से वाकिफ कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा दुआ और इस्तिग़फ़ार करेंगे, इसलिए कि नबी ने ऐसा ही किया है। और कुसूफ के छटने तक हम नमाज पढ़ेंगे। अगर पहले नमाज खत्म हो गई है तो बैठ के दुआ अज़कार करेंगे, और अगर कुसूफ पहले खत्म हुआ है तो नमाज काटेंगे नहीं, बल्कि हल्की करके उसे पूरी करके खत्म करेंगे। अब अगला जो हमारा बाब रहेगा इंशाल्लाह अगले दर्स सबक में, वो है अल-खामिस अशर, ये जनाजे की नमाज के बारे में। खामिस अशर है कि नहीं? हाँ है, खामिस अशर। इसमें अगर कोई सवाल हो तो कीजिए, वरना फिर अब हम रोकते हैं।